اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 54 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں جو کچھ ام معبد نے فرمایا ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ تو حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ام معبد کا واقعہ بڑے خوبصورت انداز میں ضیاء النبی شریف کی دوسری جلد کے اندر نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سفر ہجرت درپیش ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مکہ سے سکونت ترک کر کے یثرب کے بخت خفتہ کو بیدار کرنے کے لیے اس غیر معروف بستی کو شہرت و بقائے دوام بخشنے کے لیے صحرائی علاقوں کو عبور دکھانے کے لیے کرتے ہوئے حضرت ابوبکر اور آپ کے غلام عامر بن فہیرہ کو ہم رکابی کا شرف حاصل ہے۔ اس کے اندر تو حضرت محترم ایک بدو عورت کے خیمہ کے پاس سے آپ کا گزر ہوا جس کا نام ام معبد ہے۔ ان اجنبی راہروں نے اس عورت کو کہا کہ اگر تمہارے پاس کچھ دودھ یا گوشت ہو تو اسے ہم قیمتاً خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ میرے گھر کے اندر تو اس وقت صرف ایک ہی بکری بچی ہے جس کی کھیری بھی خشک ہو چکی ہے، وہ بکری بھی لاغر اور کمزور ہے، اس کے علاوہ ہمارے علاقے کے اندر قحط ہے، کچھ نہیں ہے دینے کے لیے۔ حضرت محترم حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو ہم اس بکری کا دودھ دو لیں۔ تو ام معبد نے کہا اگر تم اس کا دودھ دو سکتی ہو تو دو لو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس بکری کو لایا جاتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بکری کی کھیری کے اوپر، اس کے تھنوں کے اوپر اپنے ید اللہ والے خوبصورت ہاتھ پھیرتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک پھیرنے کی دیر تھی کہ اللہ کریم نے اس بکری کے اندر اتنی طاقت عطا فرمائی کہ وہ اس کی جو خشک کھیری تھی وہ دودھ سے لبالب بھر گئی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ام معبد کو کہا کہ برتن لے کر آؤ۔ ام معبد برتن لے کر آتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کا دودھ دوہنا شروع کیا۔ میرے آقا نے دودھ دھویا، سب نے سیر ہو کر پیا، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ دودھ دھویا۔ آپ دودھ دھوتے گئے، حضرت ام معبد کے گھر کے برتن بھرتے گئے، حتیٰ کہ حضرت ام معبد کے گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے کر چلے جاتے ہیں۔ برادران اسلام، جب ام معبد کا خاوند شام کو بکریاں چرانے کے بعد گھر واپس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ گھر کے اندر تو دودھ کی نہریں کھلی ہوئی ہیں، ہر برتن دودھ سے لبالب بھرا ہوا ہے۔ حیران ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ام معبد سے پوچھتا ہے اے ام معبد یہ دودھ کی نہریں کہاں سے آئی ہیں؟ ہمارے گھر کے اندر تو اس بکری لاغر اور کمزور بکری کے سوا تو اور کوئی جانور بھی نہیں تھا کہ جس سے دودھ دھوا جاتا۔ تو حضرت ام معبد فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک اللہ کا نیک بندہ تشریف لایا ہے، ایک خوبصورت نوجوان تشریف لایا ہے، اس کا یہ کمال ہے کہ اس کے اندر، اس کے ہاتھوں کے اندر یہ برکت تھی کہ اللہ کریم نے ہماری اس بکری کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ اس سے اتنا دودھ نکلا کہ ہمارے گھر کے سارے جو برتن تھے وہ لبالب بھر گئے۔ تو برادران اسلام، اس کا خاوند کہنے لگا کیا تم اس کے بارے میں جانتی ہو، اس کا حلیہ بتا سکتی ہو کہ اس کا حلیہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگی تو حضرت ام معبد نے کہا ہاں میں اس کا حلیہ بتا سکتی ہوں، کیونکہ حضرت ام معبد کا خاوند کہنے لگا کہ مجھے شک ہے کہیں یہ وہی شخص ہے کہ جس کے بارے میں لوگ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ حضرت ام معبد نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑی خوبصورت انداز کے اندر آپ کا حلیہ مبارک بیان فرمایا۔ آپ نے کہا کہ اس ہستی کا حلیہ مبارک بیان کروں، اللہ کی قسم مجھے تو یہ فرماتی ہیں کہ ام معبد کہنے لگی میں نے ایک ایسا مرد دیکھا جس کا حسن نمایاں تھا، جس کی ساخت بڑی خوبصورت اور چہرہ ملیح تھا،
نہ رنگت کی زیادہ سفیدی اس کو معیوب بنا رہی تھی اور نہ گردن اور سر کا پتلا ہونا اس میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ بڑا حسین خوب رو تھا، آنکھیں سیاہ بری تھیں بلکہ لابنی تھیں، اس کی آواز گونجدار تھی، سیاہ چشم سرمگی، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے ہیں، گردن چمکدار تھی، ریش مبارک گھنی تھی، جب وہ خاموش ہوتے تو بھرپور وقار ہوتے، جب گفتگو فرماتے تو چہرہ پر نور اور رونق ہو جایا کرتا۔ شیریں گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ اور نہ ہی بیکار ہوتی، نہ ہی بیہودہ ہوتی۔ گفتگو گویا موتیوں کی لڑی ہے جس سے موتی جھڑ رہے ہوتے، دور سے دیکھنے سے سب سے زیادہ باروب اور جمیل نظر آتے اور قریب سے زیادہ جب دیکھا جاتا تو سب سے زیادہ شیریں اور حسین دکھائی دیتے۔ قد درمیانہ تھا، نہ اتنا طویل تھا کہ آنکھوں کو برا لگے، نہ اتنا پست تھا کہ آنکھیں حقیر سمجھنے لگے۔ آپ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ کی مانند تھے جو سب سے سرسبز و شاداب اور قد آور ہو۔ ان کے ایسے ساتھی تھے جو ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے، اگر آپ انہیں کچھ کہتے تو فوراً ان کی تعمیل کرتے، اگر آپ انہیں حکم دیتے تو وہ فوراً اس کو بجا لاتے۔ سب کے مخدوم، سب کے محترم، نہ وہ تش رو تھے نہ ان کے فرمان کی مخالفت کی جاتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خودآداد حسن و جمال کے بارے میں 2 4 یا 10 20 کی یہ رائے نہ تھی، بلکہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ہر وہ شخص جس کو قدرت ذوق سلیم کی نعمت سے نوازا ہوتا وہ حسن مصطفی کی دل ربائیوں سے اسی طرح مسحور ہو جایا کرتا، ہر ایک کی زبان سے بے ساختہ یہی نکلتا۔ حضرت محترم یعنی سر مبارک سے لے کر قدم مبارک تک، ناز تک جہاں بھی نگاہ پڑتی ہر اس کا ہانک پن یہی کہتا کہ صرف مجھے ہی دیکھتے رہو اور صرف میری ہی رعنائیوں میں کھوئے رہو۔ حضرت محترم اس مرکہ دل بری اور زیبائی کو جو دیکھتا 100 جان سے اس پر قربان ہونے لگتا۔ دوست، دشمن، اپنے پرائے، بیگانے، کوئی امتیاز باقی نہ رہتا۔ جسمانی خوبصورت کے علاوہ قلبی طہارت، روحانی پاکیزگی کے باعث رخ انور پر انوار و تجلیات کی ہمہ وقت بارش برستی رہتی۔ حضرت محترم اس نورانیت سے متاثر ہو کر معبد کی زبان سے بے ساختہ نکلا، جبین سعادت چمک رہی ہے، چہرہ نور سے دمک رہا ہے، بھئی ہما نہ غرور اور نہ قوت۔ حضرت محترم جمال مصطفی وہ پیکر حسن تھا جس میں کمال کشش کے ساتھ ہیبت و وقار کی حسین آمیزش تھی، نہ فرط جلال سے آنکھیں اٹھ سکتی تھی، نہ کشش جمال کے باعث دل کو یار صبر قرار تھا، اسے دیکھ کر کہنا پڑتا تبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو حضرت محترم یہ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری حسن کہ اللہ کریم نے آپ کو ظاہری حسن اتنا عطا فرمایا تھا کہ جو بھی آپ کو دیکھتا وہ آپ کا ہی ہو کر رہ جاتا تھا۔ آئیے دیکھیے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طہارت و نظافت کا کیا حال ہے۔ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جسم کتنا حسین و جمیل اور اگر نظیف نہ ہو، اس سے بدبو آ رہی ہو تو اس کا سارا حسن و جمال غلط ہو جاتا ہے۔ یعنی جسم کی اگر جمال بھی ہو، جسم کے اندر حسن بھی ہو، لیکن صفائی نہ ہو تو اس حسن اور جمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پیکر رعنائی ادانی فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی نظافت اور لطافت کا بھی اہتمام فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی مشرق اور عنبر ایسا نہیں سونگا کہ اس کی خوشبو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مہک سے زیادہ عطر جو ہو، حضرت محترم عطر بری ہو۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی خوشبو اتنی تھی، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر میں نے کوئی خوشبو نہیں دیکھی کہ جتنی خوشبو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آتی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت
روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے چہرے پر پھیرا، میں نے اتنی اس کی ٹھنڈک خوشبو محسوس کی کہ گویا ابھی بھی حضور نے اپنے دست مبارک کو ابھی عطر دانی سے باہر نکالا ہے۔ حضرات محترم، یہ تھے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کہ جس کے اوپر اپنا دست مبارک رکھتے تھے اس کو بھی خوشبو سے بھر دیا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس سے مصافحہ فرماتے دن بھر اس کے ہاتھوں سے خوشبو آتی رہتی، اور جب کسی بچے کے سر پر آپ اپنا دست مبارک پھیرتے تھے تو اپنی مخصوص مہک کی وجہ سے وہ بچہ بھی دوسروں سے ممتاز ہو جایا کرتا تھا، اسے بآسانی پہچان لیا جاتا تھا۔ اس خوش نصیب کے سر کے اوپر آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اقدس پھیرا ہے۔ حضرات محترم، حضور خوشبو لگاتے یا نہ لگاتے، خوشبو کی لپیٹیں ہاتھوں مبارک سے اٹھتی رہتی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر قیلولہ آپ نے فرمایا، حضور کو پسینہ آ گیا۔ حضرت انس کی والدہ ایک شیشی لے کر آئی، شیشی کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک محفوظ کرنے لگی۔ میرے آقا بیدار ہو جاتے ہیں، میرے آقا پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا پسینہ مبارک اس شیشی کے اندر محفوظ کر رہی ہوں، میں آپ کے پسینے کے اندر خوشبو ملاؤں گی تو میرے خوشبو کے اندر آپ کے پسینہ جب ملے گا میرے خوشبو کے اندر تو میری خوشبو کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ تو حضرت محترم امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس راستہ سے آپ گزرتے، صحابہ کرام اس بھینی خوشبو کو سونگھ کر آپ پہچان لیا کرتے تھے کہ میرے آقا ابھی اسی راستے سے گزر کر گئے ہیں۔ حضرات محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے یہ شان عطا فرمائی تھی، اور ساتھ ساتھ آپ کو ظاہری حسن جمال کے ساتھ ساتھ باطنی حسن جمال بھی عطا فرمایا، اور باطنی حسن جمال کے ساتھ ساتھ اللہ کریم نے آپ کی کردار کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت جب اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ اس کا کوئی نبی یا رسول بدصورت ہو اور قبیح النظر ہو، اس کا لباس میلا ہو، اس کا جسم غلیظ ہو اور بدبودار ہو، تو حضرات محترم یہ سوچیے اس کی حکمت یہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا کوئی فرستادہ بدسیرت ہو، بد کردار ہو۔ چہرہ کی ساری بدصورتی دلوں کو اتنا نہیں گھیرتی کہ جتنا سیرت انسان کے دامن کے اندر وابستہ رہتی ہے۔ تو حضرات محترم، اگر انسان جتنا بھی خوبصورت ہو، جتنا اچھا لباس پہنتا ہو، اس کا ظاہر بھی خوبصورت ہو، اس کا باطن بھی خوبصورت ہو، اگر وہ زبان سے خوبصورتی اس کی نہ ہو، اچھی گفتار کا مالک نہ ہو، زبان سے جھوٹ بولتا ہو، اگر اچھی گفتگو نہ کرتا ہو، بدگوئیاں کرتا ہو، لوگوں کی غیبت کرتا ہو، لوگوں کے اوپر طعن و تشنیع کی تیر برساتا ہو، تو ذات محترم لوگ اسے نفرت کرتے ہیں، اسے کوئی بھی محبت نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شان عطا فرمائی کہ میرے آقا کو اللہ نے سیرت بھی ماں سے اعلیٰ فرمایا تھا، اللہ نے ایسی گفتار عطا فرمائی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گفتگو کو فرماتے، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس وقت بھی لوگ آپ کو صادق و امین کے لقب سے منقب فرمایا کرتے تھے، لوگ آپ کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے۔ تو حضرات محترم، حتیٰ کہ اس وقت بھی کوئی اپنا فیصلہ کرواتے، میرے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے کہ یہ جو شخص ہے اس کی گفتگو اعلیٰ ہے، یہ سچ بولتا ہے، جو کہتا ہے حق کہتا ہے، اس حق کی وجہ سے اللہ کریم کے جتنے بھی مخلوق تھے، اس مباشرے کے لوگ تھے، آپ کے خاندان والے تھے، وہ آپ کو عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ تو حضرات محترم، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، علم یجدک یتیما فآویٰ، اے محبوب تیرے روئے تاباں کی قسم، تیرے گیسوئے واللیل کی قسم، ہم نے جب آپ کو یتیم پایا تو کیا آپ نے آغوش رحمت میں نہیں لے لیا؟
یہ سب کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سرس مبارک سے اس عالم آب و گل میں قدم رجع فرمانے سے پہلے ہی آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا سایہ عاطفت اٹھا لیا گیا تھا۔ حضور پیدا ہوئے تو یتیم تھے، اس وقت سے ہی مولا کریم کی عبدی نوازشات اور پیکر انعامات نے حضور کو اپنی گود میں لے لیا تھا۔ اس لیے پیدائش سے لے کر دن سے لے کر شب بعثت تک جتنی زندگی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری ہے، اللہ کریم نے آپ کو ہر لمحہ اس کی ہر گھڑی مکارم اخلاق کا مرکز بنا دی تھی۔ عدالت، صداقت، امانت، شجاعت، سخاوت، حق گوئی، غریب نوازی، یتیم پروری، صلہ رحمی، ہمسایوں کی پاسداری، اقرباء و اعزاء کی دلجوئی و خدمت گزاری، مظلوموں کی داد رسی، عفو درگزر، ہیبت و رعب، شرم و حیا، جود و کرم، شفقت و رفعت، عفت و پاکیزگی، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خوبیاں تھی کہ جن کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، اور نہ کسی میں کوئی ہمت ہے کہ وہ آپ کی ہمسری یعنی آپ کی برابری کا دعویٰ کر سکے۔ اس وقت جب کفر و شرک کی بیماری ایک وبا کی شکل اختیار کر چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس برگزیدہ بندے کا دامن ہمیشہ مشرکانہ رسومات سے منزہ و پاک کر دیا۔ کبھی کسی بت کی عبادت، اس کی تہذیب بجا لانے سے کا خیال تک بھی نہیں کیا۔ اس وقت بھی عبادت کی تو اپنے مالک کی حقیقی کی عبادت کی، کائنات کے سچے خالق کی آگے سجدہ کیا اور اسے معبود برحق کی عبادت کی۔ حضرت محترم مسٹر مارگولوس نے ایک افسوسناک واقعہ کی جسارت کرتے ہوئے اس پاکیزہ دامن پر ایک داغ لگانے کی صحیح مضمون کی ہے۔ اس کے اس الزام کو بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر لگنے والے الزام کو حضرت ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے خوبصورت اور مدلل انداز کے اندر دور فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اس نے اس کی کوشش کی، اس نے البتہ الزام لگانے والے کی کمینگی اور علمی بددیانتی کا پردہ ضرور آپ فرماتے ہیں چاک ہو جاتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ دونوں سونے سے پہلے یہ مارگولوس کہتا ہے الیاذ باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایک بت کی پرستش کیا لیا کرتے تھے جس کا نام عزا تھا۔ یہ دعویٰ سراپا کذب و افتراء ہے، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل دی گئی ہے اس نے علم و دانش کی دنیا میں مارگولوس کی علمیت اور ثقافت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اس نے مسند امام احمد بن حنبل کی ایک روایت سے استدلال کیا ہے۔ روایت کیا ہے آپ خود اس میں غور فرمائیں اور خود ہی فیصلہ کر لیں کہ مارگولوس کا یہ استدلال کہاں سے درست ہے، کس طرح قابل قبول ہے۔ حضرت محترم عروہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت خدیجہ بنت خویلد کے ایک ہمسایہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے یہ کہتی ہوئے سنا، اے خدیجہ بخدا میں لات و عزا کی کبھی پرستش نہیں کروں گا، بخدا میں ان کی ہرگز پرستش نہیں کروں گا۔ خدیجہ کہتی تھی لات و عزا کو رہنے دو، حضرت محترم ان کو رہنے دیجئے، عزا کو رہنے دیجئے، ان کا نام بھی نہیں لیجئے۔ عروہ کہتے ہیں کہ لات و عزا وہ بت تھے کہ جس کی پرستش اہل عرب سونے سے پہلے کر لیا کرتے تھے، اس کے بعد وہ بستر پر لیٹا کرتے تھے۔ عربی کا ایک مبتدی طالب علم بھی اگر اس روایت کو نیک نیت سے پڑھے تو کسی قسم کی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے معبود برحق کی بار بار قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ میں لات و عزا کی ہرگز پرستش نہیں کروں گا، میں اس کی ہرگز پرستش نہیں کروں گا۔ حضرت خدیجہ بھی عرض کر رہی ہیں کہ ان منحوس بتوں کا نام بھی نہ لو، ان کے نام لینے کی ہی کیا ضرورت ہے۔ اور مارگولوس کے صاحب کی اس حدیث سے یہ استدراک آپ کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضور لات و عزا کی پرستش کرتے تھے۔ عروہ کے آخری جملہ میں بتایا گیا ہے کہ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ سونے سے پہلے ان کی دونوں بتوں کی پوجا چاٹ کر لیا کرتے تھے۔ تو اس میں تو کسی کو کلام نہیں کہ آفتاب نبوت کے طلوع ہونے سے قبل کفر و شرک کی تاریکی چھائی ہوئی تھی اور بتوں کی پوجا عام تھی۔ اس جملہ میں کانو
کانو عربی کے جو حرف ہیں اس کے اندر لفظ کانو ہے کہ وہ جو لوگ تھے کانو یعبدون کہ وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے. تو ذات محترم اگر اسی جملہ کے اندر غور کیا جائے اگر ہم ان کو دو ہستیوں کا لیا جاتا حضرت خدیجہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تو اس حدیث مبارک کے الفاظ کے اندر کانو یعبدون نہ ہوتا بلکہ کانا یعبدان ہوتا کہ وہ دو عبادت کیا کرتے تھے. تو یہ بات بھی اس کے اوپر دلیل ہے کہ کانو کا صیغہ اور جمع کا صیغہ بول کر یہ اس کا منہ بند کر دیا اور ہر معترض کا منہ بند کر دیا کہ یہاں جو عبادت اور پوجا جاٹ کا ذکر ہے وہ اہل عرب کا ہے مشرکین کا ہے نہ کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی زوجہ مبارکہ کا ہے. تو ذات محترم حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے ہر ایسی بات سے محفوظ رکھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ واقعہ اور یہ تحریر لکھی ہے تو آپ فرماتے ہیں آپ اس وقت کہاں موجود تھے. آپ وہاں اللہ کے نبی کے در اقدس پر موجود کر بیٹھ کر اپنے محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھ کر حضور ضیاء الامت حضرت جس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ خوبصورت واقعہ لکھا ہے. تو ذات محترم انسان سوچے وہ کتنی خوبصورت گھڑیاں ہوں گی جب وہ نیک بندہ اللہ کا نیک سیرت بندہ حضور ضیاء الامت حضرت جس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس کی آنکھوں کے سامنے اپنے آقا کا روضہ مبارک ہو اور زبان پر آقا کے اوپر درود پاک ہو اور اس کے ہاتھ مبارک اپنے آقا کی سیرت مبارک کو لکھ رہا ہو تو ذات محترم کتنا خوبصورت وہ لمحات ہوں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ لمحے ہر ایک کو نصیب فرمائے اور ان لمحوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سیرت کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر کے اوپر اپنی لا تعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف اور جملہ برانچز کو اللہ تعالیٰ ترقیاں عطا فرمائے حضور ضیاء الامت کے فیض کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.